نظم شکست کی آواز 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اسے میرا جی نے تحریر کیا ہے۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار اور تخلص میرا جی تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، جو ڈوگرا راج میں ہجرت کر کے گوجرانوالا میں آباد ہو گئے تھے، جبکہ میرا جی کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ چونکہ ان کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں ملازم تھے اور مختلف مقامات پر ڈیوٹی انجام دیتے رہے، اس لیے میرا جی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ میٹرک کا امتحان بھی پاس نہ کر سکے۔ لیکن مطالعے کا شوق جنون کی حد تک تھا اور وہ اپنے طور پر مطالعہ کرتے رہے۔ اس عرصے میں لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ حلقے کے قیام کے 4 سال بعد میرا جی اس میں شامل ہوئے۔ ان کی شمولیت سے حلقے میں جان پڑ گئی۔ میرا جی حلقے کے سرگرم کارکن اور منتظم رہے ہیں۔ وہ حلقے کے قواعد و ضوابط کی خود بھی پابندی کرتے اور دوسروں سے بھی کرواتے۔ میرا جی کی ساری عمر محرومیوں میں گزری، جس کا مداوع انہوں نے شاعری میں تلاش کیا۔ انہوں نے اردو نظم کو چکا چوند روشنی سے نکال کر نیم روشن سایوں سے متعارف کرایا۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کی مکمل اور واضح تصویر کے بجائے ایسے دائرے اور خطوط بناتے ہیں کہ واضح ہونے کے باوجود بھی اس پر ابہام کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ مغربی شعراء کے مطالعے سے انہیں جدید شاعری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا اور یہ تجربات کامیاب رہے۔ انہوں نے ان تجربات کو ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق میں پروان چڑھایا۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جس کی جڑیں اپنی دھرتی میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کا عرضی پہلو نمایاں ہے۔ انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں اتارا اور نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ جہت بنایا۔ نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ شاعر کے دل میں بڑی بڑی آرزوئیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم نئے علوم و فنون میں بے انتہا ترقی کرے اور کائنات کو مسخر کر لے۔ وہ اپنی قوم کو نئی سوچ اپنانے اور نئے علوم و فنون سیکھنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن قوم کی اکثریت لکیر کی فقیر ہے۔ لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور پرانی روش بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے شاعر کی آرزویں حقیقت کا روپ دھارنے میں ناکام رہتی ہیں۔ نظم کا خلاصہ: میری امنگوں نے میرے دل کو ایک عجیب الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ میں ہر مشکل کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں سواروں کو نئے رستے دکھاؤں، آسمان سے ستاروں کو توڑ لاؤں اور صحراؤں کی مسافت ایک پل میں طے کر لوں۔ میں سمندر کے قلب میں موجود جہان نو دیکھنا چاہتا ہوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ یہ کائنات ایک ذرہ بن جائے اور لا انتہا وقفہ ایک لمحہ بن جائے، لیکن میرے ارد گرد سیدھے سادے لوگ بستے ہیں جو میری خواہشات اور میرے بلند ارادوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر، تہذیب اور تقدیر کے پابند ہیں۔ ان کے خیالات کا مجھ پر بھی اثر ہوتا ہے اور میں خود کو مظلوم تصور کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں آرزوؤں کی آگ بھڑک رہی ہے اور انہوں نے مجھے الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ اب نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے 2 اشعار: امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو کام ہے وہ کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو۔ امنگوں یعنی خواہشوں، آرزوؤں، الجھن پریشانی، فلک آسمان، ماہ پارے چاند کے ٹکڑے، مراد ستارے۔ نظم شکست کی آواز میرا جی کی ایک پابند نظم ہے۔ میرا جی کا شمار جدید اردو نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اس نظم میں شاعر اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اس کے خواب اور آرزویں بہت بلند ہیں، لیکن وہ خود کو بے بس اور محدود پاتا ہے۔ یہی وہ شکست ہے جس کی آواز ہمیں اس نظم میں سنائی دیتی ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے دلی احساسات اور کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں بہت سی آرزوئیں اور خواہشیں موجود ہیں۔
یہ تمنائیں اس کے دل کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہیں۔ یہ آرزویں بڑے بڑے کام کرنے کی ہیں۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں نے اس کے دل کو عجیب کشمکش میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اس کے دل میں ہر وقت بے چینی اور بے قراری پیدا کرتی ہیں۔ یہ اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اسے ہر مشکل کام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ آرزویں اور تمنائیں کسی حد کو نہیں جانتی۔ یہ سمجھتی ہیں کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ اسے آگے بڑھنے پر اکساتی ہیں۔ یہ ایسے خیال دل میں پیدا کرتی ہیں کہ انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ شاعر کے دل نے اسے الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ وہ چلنے والوں کو نئے راستے دکھائے اور ان کی رہنمائی کرے۔ وہ انہیں پرانے اور گھسے پٹے راستوں سے ہٹا کر نئے راستوں اور منزلوں کی خبر دے۔ عام طور پر یہ کیفیت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو انقلابی ذہن رکھتے ہیں، جو معاشرے کی پرانی اقدار کو بدلنا چاہتے ہیں۔ شاعر کا دل بھی اس میں ایسی ہی تمنائیں پیدا کرتا ہے۔ وہ اسے اس مشکل کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ اسے آسمان سے ستارے توڑ لانے کا کہتا ہے، جو ناممکن کاموں کی طرف اشارہ ہے، یعنی جسے عام لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن اس کا دل اسے اکساتا ہے کہ وہ اس ناممکن کو ممکن بنا کر دکھائے۔ اس طرح لوگوں کو نئے راستوں پر چلانا بے حد مشکل ہے۔ لوگ پرانے طور طریقوں اور رسم و رواج کے بندھنوں میں بندھے ہوتے ہیں۔ انہیں توڑنا کسی طور بھی آسان نہیں ہوتا۔ ان کے لیے نئے راستوں اور نئی باتوں کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ شاعر بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل اسے ایک ایسے مشکل راستے پر چلا رہا ہے جو ناممکنات اور مشکلات کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ غرض شاعر دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے ارادے آسمانوں سے بلند ہیں، اس کی منزلیں آسمانوں سے پرے ہیں۔ وہ جس دنیا کے خواب دیکھتا ہے، عام آدمی ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ شعر نمبر 3، 4 اور 5۔ یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں، جہان نو کو دیکھ آؤں جو ہے قلب سمندر میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے۔ پل میں یعنی ایک لمحے میں، احساس شعوری یعنی خیال، جہان نو نئے جہان، قلب سمندر یعنی سمندر کی گہرائی، بیان سنگ یعنی پتھروں کی باتیں، مراد پہاڑ کی چوٹی، لا انتہا جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس جز میں شاعر اپنے دلی جذبات اور کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا دل بہت سے خواب دیکھتا ہے۔ یہ ایسے ایسے امکانات کی بات کرتا ہے جو مشکل اور ناممکن نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے دل میں ایسی ایسی آرزوئیں اور تمنائیں پالتا ہے جنہیں پورا کرنا بے حد دشوار ہے۔ پہلے شعر میں شاعر اپنے دل کی ایسی ہی امنگوں کا حال بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل اسے صحراؤں کو ایک لمحے میں پار کر لینے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا خیال ہے جو ناممکن نظر آتا ہے۔ صحرا کی وسعت ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک مشکل مد مقابل رہی ہے۔ شاعر کا دل ہر شے کو پا لینے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ شاعر کے دل میں آتا ہے وہ حقیقت بن جائے اور وہ اسے پا لے۔ بہزاد لکھنوی نے کہا تھا، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ شاعر کا دل اسے ابھارتا ہے کہ وہ سمندر کی تہوں میں نئی دنیایں دریافت کرے اور پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی تہوں میں پتھر حاصل کرے۔ اگرچہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، لیکن اس کا دل کسی حد اور مشکل کو نہیں جانتا۔ شاعر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کے لیے اسے سخت جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اسے ہمت اور ارادے کے پل باندھنے پڑیں گے۔ اسے عزم اور استقلال کی نئی داستانیں رقم کرنی پڑیں گی۔
یہ سب کچھ حاصل کر لینا آسان نہیں ہے، لیکن شاعر کا دل یہ آرزوئیں اور تمنائیں اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور ان سب نے اسے سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انہیں پا لینا آسان نہیں ہے، اس سفر میں سخت راستے اور منزلیں درپیش ہیں، لیکن اس کا دل اس کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہی وہ الجھن ہے جس کا ذکر اس نے پہلے شعر میں کیا تھا۔ بقول حفیظ جالندھری، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تیسرے شعر میں شاعر اپنے دل کی ایک اور تمنا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے۔ یہ تڑپ دراصل کائنات کی تسخیر کی خواہش ہے، کائنات جو اربوں کھربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں اربوں ستاروں کا مجموعہ ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ساری کائنات اس نے انسان کے لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ اسے تسخیر کرے، لیکن یہ تسخیر سخت جد و جہد اور ہمت کی متقاضی ہے۔ لیکن اس کا دل یہ مشکل آرزوئیں بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے اس مشکل راستے پر چلنے کے لیے ابھارتا ہے۔ شاعر کا دل چاہتا ہے کہ یہ وقت جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں زمانے موجود ہیں، جو اربوں سالوں پر محیط ہے، وہ اس کے لیے بس ایک لمحہ بن جائے، وہ وقت پر دسترس حاصل کر لے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن شاعر کا دل ایسے ہی ناممکن امکانات کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ بلند اور اونچے ارادے ہیں جو شاعر کا دل تمناؤں اور آرزوؤں کی صورت تشکیل دیتا ہے۔ یہ سب شاعر کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ منفرد کام کرے، دنیا کی تقدیر کو بدل دے اور زمانے کا رخ بدل دے۔ اکبر الہ آبادی نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ چھٹا اور ساتواں شعر، مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو، سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو، جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں۔ سیدھے سادے وہ لوگ جو ذہین یا تخلیقی نہ ہوں، سادہ لوگ۔ اس جز میں شاعر دنیا کے لوگوں کی پست ہمتی اور سادگی کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے دل میں بے شمار امنگیں اور آرزوئیں موجود ہیں جو اسے ہمیشہ بے چین رکھتی ہیں، جو اسے آسمان سے ستارے توڑ لانے پر مجبور کرتی ہیں اور نئی دنیائیں دریافت کرنے پر ابھارتی ہیں، لیکن وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے ارادے بہت اونچے اور بلند ہیں، لیکن دنیا کے سیدھے سادے لوگ اس کے ارادوں کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ان تمناؤں اور آرزوؤں سے محروم ہیں۔ وہ کولو کے بیلوں کی طرح بس ایک دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کبھی اس دائرے سے باہر نکل کر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ وہ لوگ بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتے، ان کے نزدیک زندگی صرف گزارنے کا نام ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور آخر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر بڑے ہی دکھ کے ساتھ اپنے خوابوں کا ذکر کرتا ہے۔ عام لوگ انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر نے کہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت انہی سیدھے سادے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کی اکثریت کولو کے بیل کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ ان کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف کھانے پینے کا نام ہے۔ ان کے خواب بھی اسی دائرے کے گرد گھومتے ہیں جس پر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سب کچھ صرف اپنی جسمانی ضرورت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ حیوانوں کی طرح اپنی جسمانی ضروریات کی فکر میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو طاقت، اختیار، قدرت اور تخلیقی قوت دی ہے، اس سے کام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی ہمتیں محدود ہوتی ہیں، وہ پست ہمت اور پست حوصلہ ہوتے ہیں۔ ان کے راستے بھی محدود ہوتے ہیں، ان کے لیے ان گھسے پٹے راستوں سے ہٹ کر چلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں،
اور انہیں پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ وہ لوگ نایاب ہوتے ہیں جو ستارے توڑ لانے اور سمندر کی تہوں سے نئی دنیائیں دریافت کرنے کی تمنا کرتے ہیں، جو نئے راستے اور نئی منزلیں دریافت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے لیے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ شعر نمبر 8 اور 9۔ تمدن اور تہذیبوں نے پھندہ ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پہ ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ تمدن اور تہذیبوں یعنی رہن سہن، رسم و رواج، معاشرتی اقدار، پھندہ مراد جال، اور مشیت تقدیر الہی۔ اس جز میں شاعر سادہ دل لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی کم ہمتی کو تقدیر الہی کا نام دے کر فرار حاصل کرتے ہیں۔ شاعر پہلے اس چیز کا اظہار کر چکا ہے کہ اس کا دل اس میں ایسی آرزوئیں اور تمنائیں پیدا کرتا ہے جو ناممکن اور مشکل نظر آتی ہیں۔ اسی چیز نے اس کے دل کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن وہ جب انسانوں کی اکثریت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ لوگ سیدھے سادے دکھائی دیتے ہیں، جو ان خوابوں کو سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، جن کے ارادے اور ہمتیں پست ہیں۔ شاعر انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسم و رواج اور باپ دادا کی اندھی پیروی نے باندھ رکھا ہے۔ یہ لوگ ان راستوں سے ہٹ کر چلنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں جن پر ان سے پہلے لوگ چلتے رہے ہیں۔ وہ اپنے معاشرتی ضابطوں اور رسم و رواج کے قیدی بن چکے ہیں۔ وہ اپنی کم ہمتی اور بزدلی کو تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہا ہے اور وہ جس جہالت اور پستی کا شکار ہیں، یہ سب ان کی تقدیر ہے جسے ہو کر رہنا ہے۔ وہ اس پستی سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دوسرے شعر میں شاعر ان کی محدود سوچ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے راستے اور طریقے بدل کر کیا کریں گے۔ ان کے خیال میں باپ دادا کے بنائے راستے پر چلنا ہی تقدیر الہی ہے۔ وہ نئی سوچ اور نئے راستوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ شاعر سمجھتا ہے کہ یہ لوگ نئے راستوں سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر وہ پرانے طور طریقوں اور راستوں کو بدل دیں گے تو قدرت ان سے انتقام لے گی۔ ان کے دل نئی امنگوں اور راستوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، اور یہی شاعر کی سب سے بڑی الجھن بھی ہے۔ اس کا دل تو آسمان سے ستارے توڑ لانے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے یہ جرم ہے۔ اس کا دل تو نئے راستوں اور نئی منزلوں کی آرزوئیں اور تمنائیں پالتا ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ پرانے راستوں پر چلنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ گویا اس کی کیفیت اس قید پرندے جیسی ہے جو ضبط کرتا ہے تو دم گھٹتا ہے، اور آہ کرتا ہے تو اسے قید کرنے والا خفا ہو جاتا ہے۔ بقول قمر جلالوی، ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 10، 11 اور 12۔ انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں، میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ تسکین یعنی تسلی، لکیروں کی فقیری یعنی پرانے راستے پر چلنا، تمنا کی ضعیفی یعنی کم ہمتی، پیری یعنی بڑھاپا، جذب ساکن رکے ہوئے زمانے کی کشش، جوالا آگ، شعلہ، لاوا۔ اس جز میں شاعر زمانے کی اکثریت کی کم ہمتی اور بزدلی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا اثر اس کے دل پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں تمنائیں اسی طرح مچلتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے دل میں بہت سی تمنائیں اور خواب ہیں، لیکن زمانے کے لوگ کم ہمت ہیں۔ وہ صرف ایک دائرے کے مسافر ہیں جس سے ہٹ کر چلنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ شاعر ان کی نفسیاتی حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ اندھی تقلید پر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں۔ وہ نئے نئے راستوں پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔
وہ اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے راستوں سے انحراف کرنا گناہ تصور کرتے ہیں۔ یہ اپنے دل کو اسی تقلید پر مطمئن رکھتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق دراصل یہ ان کی کم ہمتی اور بزدلی ہے جسے وہ تقلید کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ چونکہ نئے نئے راستوں پر چلنا اور نئی منزلوں کو سر کرنا ہمیشہ مشکل اور دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ نئے راستوں پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ کوہلو کا بیل بنے رہنے میں ہی خود کو محفوظ خیال کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دوسرے شعر میں شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد یہی لوگ آباد ہیں جو کم ہمت اور بزدل ہیں۔ ان کے خیالات کی وجہ سے جو ماحول تشکیل پاتا ہے وہ بھی جامد اور رکا ہوا ہے۔ اس ماحول میں نئی سوچ جنم ہی نہیں لیتی۔ لوگ خواب دیکھنا گناہ تصور کرتے ہیں، وہ نئے نئے راستوں پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی کم ہمتی سے جو فضا بنتی ہے اسی فضا میں سانس لینے والے بھی کم ہمت اور بزدل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ جب بھی وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو ان کی رکی ہوئی جامد سوچیں اس کے دل کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہ سوچیں اس کے اندر بھی کم ہمتی اور بزدلی پیدا کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس ماحول کا مظلوم سمجھتا ہے جو اس کے بلند ارادوں کو کم ہمتی میں بدل دیتا ہے۔ یہ شاعر کے لیے ایک سہانے روح ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو اس کے دل کو الجھائے رکھتا ہے۔ بقول حفیظ جالندھری، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تیسرے شعر میں شاعر اپنے دل کی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اگرچہ یہ سچ ہے، وہ جس دنیا میں رہتا ہے وہاں رہنے والے لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں۔ انہوں نے اپنی کم ہمتی اور بزدلی کو تقدیر اور تقلید کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ ان کی یہ سوچ شاعر کے دل کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس میں کم ہمتی پیدا کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک آگ جل رہی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو کبھی بجھنے نہیں پاتا۔ یہ آگ اسے بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے، اسے آسمان سے ستارے توڑ لانے پر مجبور کرتی ہے، اسے سمندر کی گہرائیوں سے نئی دنیائیں دریافت کرنے پر اکساتی ہے، لیکن اس کے بلند ارادوں پر اس کے جامد ماحول کی اوس بھی پڑتی رہتی ہے۔ وہ لوگوں کی کم ہمتی اور بزدلی سے متاثر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی چیز نے اس کے دل کو ایک ایسی الجھن میں ڈال رکھا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ گویا ایک آگ جل رہی ہے جس میں شاعر دھیرے دھیرے بھسم ہو رہا ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے، اس شاعر جیسی ہے جو گھر اور دشت کے درمیان بھٹک رہا ہے۔ بقول غلام حسین ساجد، میری قسمت ہے یہ آوارہ خرامی ساجد، دشت کو راہ نکلتی ہے نہ گھر آتا ہے۔